حلالہ کا کانسیپٹ ہے نا، حلالہ جو آپ نے بتایا جی، اس کا کیا وہ ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ اچھا تھوڑی دیر لگے گی، میں بتاتا ہوں، لیکن خالی حلالہ نہیں، شروع سے چلوں گا طلاق کے پروسیجر سے، تب آئے گا سمجھ میں. طلاق کا معنی کیا ہے؟ حلالہ کیا معنی؟ جی میں ابھی آ کے بتا دوں. شروعات سے نا اس کو پیچھے سے لینا پڑے گا تب سمجھ میں آئے گا، ایسے نہیں سمجھ. طلاق کا پروسیجر جو قرآن نے اور حدیث نے ملا کر بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپس میں، چونکہ یہ ایک طرح کی سندھی ہے، ہمارے یہاں یہ کنیا دان نہیں ہے، تو اگر دونوں ساتھ میں ہیں اور دونوں کی مرضی سے ہی ہوگا، وہ اگر لڑکی کی مرضی نہیں ہے تو نکاح نہیں ہو سکتا. انوبندھ ہے ایک طریقے کا، انوبندھ ہے، دونوں کی سہمتی سے ہے. تو اب جب دونوں کی سہمتی سے جیسے کوئی پارٹنرشپ ہوتی ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ رشتہ ختم بھی ہو جانا چاہیے. لیکن اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ اس رشتے کا مہتو یہ ہے کہ گھروں میں شانتی اور سکون پیدا ہو. اگر گھر کسی وجہ سے نرک بن گئے تو کوشش پوری کی جائے، سب لوگ مل کر کوشش کریں کہ یہاں کے جھگڑے نپٹا دیں، لیکن اگر نرک بن گئے تو پھر وہ نرک باقی رکھنا کوئی فائدہ نہیں، رشتہ الگ کر لو. تو اس کے اندر طلاق کے اندر یہ ہے، اب میں طلاق کی میں بات کر رہا ہوں، عورت کیسے لیتی ہے پروسیجر الگ ہے، رائٹ دونوں کا ہے. ابھی میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ کیسے طلاق ہوتی ہے. اس میں قرآن نے بتایا کہ اگر شرط ہے یہ کہ اگر پہلے تعلقات کہیں آپس میں ایسے ہو جائیں کہ جہاں رشتہ ٹوٹنے کا نمبر آ رہا ہو تو طلاق نہیں دی جا سکتی. پہلے بیچ میں ثالثی ضروری ہے کہ دونوں طرف کے لوگ بیٹھیں اور کچھ نیوٹرل لوگ بھی بیٹھیں اور پورا پریاس کریں کہ مسئلے حل ہو جائیں. یہ اسٹیپ اگر نہیں لیا گیا تو طلاق نہیں ہوگی. ایسا نہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. اس کو تو ایک عدالت نے ہی فیصلہ دے دیا، ہمارے یہ کورٹ نے دے دیا. یہی انہوں نے اسلامی لا پڑھا اور اسے پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا اسلام تو یہ کہہ رہا تھا. ابھی دوپہر ابھی مہیلا آئی ہے، مسلم مہیلا بریلی رہتی ہے، ولی پتی سے جھگڑا ہو گیا، کئی دن چل رہا تھا، انہوں نے 10 بار مجھ سے طلاق کہہ دیا. اب میں جب آ گئی گھر اپنے یہاں رام کو، اب میری ماں کہہ رہی ہے بچانا، تو طلاق ہو گیا. اب میں ماں اب کیسے جاؤں؟ ایسی زندگی برباد ہو رہی ہے. تو وہ یہ تو پہلی شرط ہے. پھر بھی اگر یہ طے ہو جائے اس ثالثی کے بعد بھی کہ یہاں پر اچھے طریقے سے شانتی پوروک نہیں رہ سکتے، زندگی نرک بن جائے گی، تو پھر نرک نہیں بنائے تو پھر طلاق جو ہے وہ ہسبینڈ دے سکتا ہے. اس میں 1 اور 3 کا ذکر ہی نہیں کہیں، 1 اور 3 کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. یہ تو 1 3 بنا لیا انہوں نے، کچھ ذکر نہیں. 3 بار کا ذکر ہے، 3 الگ الگ سمے کا، اس کو 3 بنا لیا ہے. پھر وہ ہسبینڈ طلاق جو ہے وہ دے سکتا ہے. طلاق دینے کے بعد حکم یہ ہے کہ وہ طلاق، پہلی بات تو یہ بھی ضروری ہے کہ وہ وائف کے وہ جو پاکی کے پیریڈز ہوں، پوترتا کے دنوں، ان میں ہونا چاہیے. اپوتر دنوں میں طلاق نہیں دی جا سکتی، انویلڈ ہوگی، یہ بھی ضروری ہے. اب طلاق اگر دے دی تو طلاق دے دینے کے بعد وہ گھر سے نہیں نکالا جائے گا، اور اس کو بھی حکم ہے کہ تم گھر سے نہیں نکلنا، اور ہسبینڈ کو رائٹ کو حکم ہے کہ تم نہیں نکالو گے. پہلے ایک سسپینشن پیریڈ آئے گا، ڈائریکٹ طلاق پوری امپلیمنٹ نہیں ہوئی، یہ بیچ کا ایک سسپینشن پیریڈ ہے، اسے عدت کہتے ہیں. یہ 3 مہینے کا ہے، میں سمپلیفائی کر کے 3 مہینے کہہ رہا ہوں. 3 مہینے کا ہے یہ. 3 مہینے نہ وہ گھر سے نکلے نہ ہسبینڈ نکالے، صرف وہ ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ آپس میں نہیں رکھیں گے، لیکن رہیں گے ساتھ میں. اور حکم یہ ہے کہ اچھے طریقے سے رکھنا، بہت محبت سے پیش آنا، ساری ضرورتیں پوری کرنا. اب تو جا ہی رہی نا، چلی جائے گی، تم نے کیا، لیکن اب اتنے دنوں تو تمہارے پاس تمہارے اچھے. اس بیچ میں اگر ان کا من بدلا، ساتھ میں ہی رہتے ہیں، اگر ان کا من بدلا اور آپس میں یہ ہوا کہ ہو گئی تھی جو کچھ بھی ہو گیا اسے جانے دو، تو 2 گواہوں کو بلا کر، اچھا یہ طلاق بھی 2 گواہوں کی پریزنس ضروری ہے اس میں، پہلے والے بھی اوریجنل. ایسا نہیں ہو سکتا کسی کو غصہ آیا وہ کر دیا. تو 2 گواہوں کی موجودگی ضروری ہے. دماغ کا حاضر ہونا ضروری ہے، کوئی ایسا نشہ وشا نہیں ہو کہ جانتا نہیں ہو کیا کر رہا ہے. اور 2 گواہ ضروری ہیں، ان کی موجودگی میں کہا جائے گا کہ طلاق دے دی ٹھنڈے دماغ سے. اب اس کے بعد اپنے گھر میں رکھے گا، ہسبینڈ نکالے گا نہیں اور عورت جانے کو کہے گی نہیں، وہ دونوں وہیں رہیں، وہ 3 مہینے رہیں. اس 3 مہینے میں اگر ان کا من بدلے، 90% تو ہوتا یہ ہے، یہ تو نکال تو دیتے ہیں، پھر اس کے بعد روتے پھرتے ہسبینڈ کے مجھ سے بس اس وقت غصہ آ گیا تھا تب اب کیا کریں. تو خیر اگر ان کا من بدلے تو پھر 2 گواہ بلائیں، ان کے سامنے یہ بات کریں کہ جو طلاق دی تھی اس سے ہم نے واپس لے لیا، رجوع کر لیا، اسے واپس لے لیا. تو پھر دوبارہ وہ ہسبینڈ وائف ہیں اور پھر اپنی جیون گزارتے رہیں. یہ پہلا والا طلاق قائم رہے گا. ابھی تو سن لیجیے، ابھی یہ تو پہلا تیسرا کچھ ہے ہی، مطلب 3 تو ہے ہی نہیں کوئی چیز. اگر یہ 3 مہینے پورے ہو گئے، اب طلاق فائنل ہوئی اور بیچ میں انہوں نے رجوع نہیں کیا، یعنی بیچ میں پیچ اپ اگر نہیں ہوا، پیچ اپ ہو گیا تو دوبارہ لائف اپنی ویسے اسٹارٹ ہو گئی. اگر پیچ اپ بیچ میں نہیں ہوا اور وہ 3 مہینے گزر گئے
اب طلاق فائنل ہو گئی تو حکم یہ ہے کہ اس کو پروویژن بھی دینا. یہ جو شاہبانو کے کیس میں مخالفت کی تھی قرآن کے خلاف ہے, بہت پورے دیش میں ہنگامہ ہوا تھا وہ شاہبانو کیس کے اندر, اور اس میں پھر راجیو گاندھی اس وقت تھے اور انہوں نے پھر لا میں امینڈمنٹ کیا مسلم پریشر کے اوپر. سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا تھا کہ وہ ہسبینڈ مینٹیننس دے گا وائف کو اپنی. تو ہو یہ رہا تھا کہ نہیں, اسلام مینٹیننس کی بات نہیں کرتا. قرآن کی آیت ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. صحیح طریقے سے جو اس وقت کا کسٹم ہو اور جو اس وقت کے لیے زیادہ جائز ہو اس طریقے سے مینٹیننس دینا کمپلسری ہے. اور یہ شبد یہ کمپلسری ہے مینٹیننس دینا, یہ قرآن کے اندر ہے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں, یہی مسلم مسئلہ بورڈ نے اس کے اوپر موومنٹ چلایا تھا. لیڈیز بھی سڑکوں پہ نکل آئیں کہ نہیں ہمارے دھرم کے خلاف تو ہمیں کوئی رائٹس نہیں چاہیے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے لا کے اندر بھی امینڈمنٹ کیا تھا. بہرحال اس کے لیے مینٹیننس کا بھی انتظام کرے اور بھلے طریقے سے کچھ اور دے دلا کر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرے. اب تو جائے رہی نا. اب یہ رشتہ ٹوٹ گیا. جب رشتہ ٹوٹ گیا تو اس کے بعد وہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کو یہ رائٹ ہے, اس کو بھی عورت کو بھی, کہ وہ جہاں دل چاہے شادی کر لے یا نکاح کر لے. کسی اور سے چاہے تو کر لے, اور جہاں دل چاہے میں یہ ہسبینڈ بھی اپنا شامل ہے, چاہے تو اس سے کر لے واپس نکاح. اچھا اگر کہیں اور کر لیا تو کر لیا, اگر کہیں اور نہیں کیا اور پھر آپس میں 3-4 سال بعد دونوں طرف سے چلی کہ بھئی یہ دونوں, تو پھر واپس ان سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. واپس ان کا پھر نکاح ہو جائے. اس کے اندر زیادہ کوئی بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں ہے. نکاح کے اندر 2 گواہ ہونے چاہیے. اگر واپس فرض اگر ایسا ہوا کیس کہ یہ طلاق ہو گئی تھی, پیچ اپ بھی نہیں ہو پایا, 3 مہینے ساتھ رہ کے بھی پیچ اپ نہیں ہوا, طلاق فائنل ہو گئی, اس کے 2-4 سال کے بعد آپس میں بات چلی اور انہوں نے پھر کر لیا نکاح, تو پھر ساتھ میں ہسبینڈ, پھر اگر کبھی ایسے ہی اتنا سیریس ڈسپیوٹ ہو گیا کہ نوبت طلاق تک آ گئی, تو تنہائی میں تو دے نہیں سکتے. لوگوں کو بلائیں گے, ان کے سامنے بات رکھیں گے, دونوں طرف کا پورا پروسیجر وہی چلے گا, پیچ اپ کا کارروائی چلے گی. پھر بھی اگر نہیں ہوا تو سوچ سمجھ کے پھر 2 گواہوں کی موجودگی میں پھر طلاق دی جائے گی. اب یہ سیکنڈ ٹائم ہے, کبھی زندگی میں کبھی موقع آئے گا, اب یہ سیکنڈ ٹائم ہے. تو پھر اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں پھر وہ طلاق ہوگی, اور طلاق کے بعد پھر 3 مہینے وہیں رہے گی وائف, اور نکالا نہیں جائے گا. اس 3 مہینے میں پھر پیچ اپ ہو جائے تو دوبارہ ہسبینڈ وائف ہے. وہ پیچ اپ نہیں ہو سکے, وہ 3 مہینے بھی پورے ہو جائیں, تو اب گھر سے جائے گی. وہ گھر سے جب جائے گی تو اس کو صحیح طریقے سے نکالیں, مینٹیننس مطلب صحیح طریقے سے رخصت کریں, اس کو اچھا وہ بھی دیں, مینٹیننس بھی دیں, بات ختم ہو گئی. وہ جہاں دل چاہے اپنا کوئی نکاح کر سکتی ہے, جہاں دل چاہے میں یہ بھی شامل ہے. 2-4 سال 5 سال بعد پھر انہیں سے کر لیا. پہلی بات تو تیسری دفعہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا اس سے. اب 2 دفعہ جب اتنا ہو گیا جس کے ساتھ میں پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, اسلام نے مارجن رکھا ہے بھی, پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے کہ تیسری دفعہ پھر انہیں سے ہو. اگر تیسری دفعہ پھر انہیں سے ہو جائے, اور آزادے جہاں دل چاہے کر لے, اگر تیسری دفعہ پھر انہیں سے کبھی ہو جائے, اور اس کے بعد پھر آپس میں ایسا پھر نمبر ہی نہیں آئے گا. ایسا جب اتنا گزر چکا تو یہ پہلی تیسری نکاح بھی نہیں ہوگا, لیکن پھر آ جائے تو پھر نمبر ہی نہیں آئے گا, تو پھر پورا یہ پروسیجر چلے گا. اس تیسری دفعہ کے بعد بھی اگر پھر طلاق ہو جاتی ہے, اب اس کے بعد یہ کہا کہ یہ تو ہنسی کھیل بنا دیا, اب دوبارہ یہ تمہارے ساتھ واپس نکاح نہیں کر سکتی. یہ کہیں بھی کر سکتی اپنی مرضی سے, لیکن عورت کا تمہارا جہاں دل چاہے ہو جائے, وہ جہاں دل چاہے کر لے, لیکن اب تمہارا آپس میں نہیں ہوگا. یہ بالکل ہنسی کھیل بنا لیا. اصل تو یہاں تک کبھی کسی کا آج تک ہسٹری میں کبھی نمبر ہی نہیں آیا. ہم نے پوری اتہاس میں کوئی ایک کیس بھی نہیں سنا, ایسا اتہاس میں ایک کیس بھی نہیں سنا. تو یہاں تک اتنی جگہ تک تو یہ مارجن تھا. اب وہ کسی اور سے اگر نکاح کر لیتی ہے کسی سٹیج کے اوپر, ان کے ساتھ میں رہتی ہے, تو اگر کسی وجہ سے اس سے بھی تعلقات خراب ہو جائیں, اور اتنے خراب ہو جائیں کہ بات پہنچے طلاق تک, تو یہ پروسیجر وہاں بھی چلے گا. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سے کہیں کہ 3 دن بعد تمہیں طلاق دینی ہے. یہ نہیں بنایا جا سکتا, یہ تو حرام ہے, مطلب یہ ان لافل ہے. اب اس کے ساتھ وہ پوری زندگی نبھانے کی نیت کے ساتھ میں کرے گی نکاح, کسی اور سے کرے گی. اگر وہاں سے بھی طلاق ہو جائے تو پھر وہاں پہلے تو لوگ مل کر یہ کوشش کریں گے کہ ان کا نباہ ہو جائے, نہیں ٹوٹے رشتہ, پوری ثالثی ہوگی, سب کچھ ہوگا. نہیں ہوا تو پھر 3 مہینے وہاں پر رکے گی ابھی کہ شاید پھر پیچ اپ ہو جائے. نہیں ہوئی تو اس نے طلاق دے دیا, اب پھر واپس پہلے ہسبینڈ سے بھی کر سکتی ہے. یہ ہے حلالہ. اب وہ پہلے ہسبینڈ کے لیے بھی حلال ہو جائے گی. اس کو حلالہ کہتے ہیں. اس کا طریقہ یہ نکال لیا, اس کو 3 طلاق کا تو طریقہ ایسے بدلا کہ ایک ہی دفعہ میں کہہ دو طلاق طلاق طلاق, بات ختم. چاہے جس وقت کہہ دو, اکیلے میں کہہ دو, تنہائی میں کہہ دو, غصے میں جیسے کہہ دو, رشتہ ختم. اب اس کے بعد تو پھر سیدھا گھر سے بھگاؤ, گھر میں نہیں رہے گی, یہاں سے بھگاؤ.
اب یہاں سے چلی گئی، اب اس کے بعد اب لوگ روتے پھرتے ہیں، یہ بھی روتے ہیں کہ وہ غلطی سے کہہ دیا تھا میں نے، اس وقت غصہ آ گیا تھا. تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ جب اس کو مفتی صاحب ان سے کہتے ہیں کہ اب ایسا کرو کسی اور سے نکاح کر دو، 2-3 اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ سوئے بھی وہ، خالی ایسے نہیں کہ ایسی آ جائے. اب اس کے ساتھ وہ 2-3 راتیں گزارے، پھر وہ طلاق، اس سے طلاق لے لو، وہ طلاق دے دو 2-3 دن کے بعد، پھر یہاں لے آؤ واپس، پھر اس سے ہو سکتا ہے. تو نکاح، اوریجنل نکاح، میں نے بہت لوگ مجھ سے پوچھنے آئے، میں نے ان سے کہا کہ جاؤ کسی دنیا کے کسی مفتی کے پاس چلے جاؤ، سنی مفتی کے پاس، ان سے جا کے پہلے ایک بات کا فتویٰ لو، ان کو یہ طلاق ولاق کا دماغ میں نہیں آئے. ان سے کہنا ایک عورت سے میں 3 دن کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، بتائیے جائز ہے یا نہیں؟ 3 دن کے لیے نکاح کروں گا، 3 دن بعد میں طلاق دے دوں گا. تو وہ لاہور پڑیں گے، وہ برا بھلا کہیں گے، وہ مار کے بھگا دیں گے تمہیں. وہ نکاح ہی نہیں ہوگا. جو اس نیت کے ساتھ میں ہو کہ میں 3 دن بعد مجھے الگ ہو جانا ہے، وہ تو ویبچار ہے. اور کیا، وہ نکاح ہی نہیں ہے. نکاح ہوگا تو اس نیت کے ساتھ میں ہوگا، زندگی ساتھ میں رہنا ہے، یہ چاہے وہ بات کو ڈفرینس ہو جائے جلدی، لیکن اس نیت کے ساتھ تو وہ تو نکاح ہی نہیں ہوا. تو اب وہ جس دوسرے سے طے کراتے ہیں کہ اس کے ساتھ 2-3 دن رہو، تو وہ نکاح ہی نہیں ہوا، اتنے دن بے بچار ہوتا رہا. جب نکاح نہیں ہوا تو وہاں سے طلاق بھی نہیں ہوئی. پہلے تو نکاح ہوتا تب طلاق ہوتی، وہاں پھر اس پہلے والے کے پاس بھی نہیں آ سکتی تھی. سارا تھرو آؤٹ بے بچار ہے. اچھا یہ تھرو آؤٹ دوسروں کا تو تھا، اب کیا ہوا ہے؟ اب ایک اور ٹرینڈ چل رہا ہے، اب کچھ دنوں سے نہیں، بہت زمانے سے شروع ہو گیا، اور اس کی تو اب باقاعدہ ویب سائٹ بننے لگی ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں پورے پاکستان میں. تو یہاں تو ذرا شاید نہیں ہے اتنے، یہاں چوری چھپے ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ حلالہ سینٹر ہیں. ہمارے یہاں آ جاؤ، ہمارے پاس مرد موجود ہیں، ان کے ساتھ رہنا، تمہیں نکاح دکھا دیں گے تمہارا، پھر تمہیں چھوڑ دیں گے، یہ اور لاؤ 50,000 روپے لاؤ، یا 2 لاکھ روپے لاؤ، اور 5 لاکھ روپے لاؤ. اور اب یہ بہت سی جگہوں پہ یہاں مولویوں نے شروع کر دیا ہے. مولوی کہتے ہیں کہ دیکھو کسی اور کے ساتھ تو ہے رسک، وہاں پر اگر جاؤ گی اور کسی کے ساتھ میں تمہارا نکاح کر دیا اور اس نے پھر طلاق نہیں دی، تم وہیں پھنس جاؤ گی. ہمارا ریکارڈ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، ہم 3-4 دن رکھ کے ہمیشہ طلاق دے دیتے ہیں. تو ہمارے پاس لاؤ 50,000 روپے اور ہمارے ساتھ رہو، اور اس کے بعد ہم طلاق دے دیں گے. تو ہم بڑے ایماندار ہیں. پھر ان کے پاس اور عورتیں آئیں گی، پھر اور آئیں گی، تو یہ تو اسے کماتے بھی رہیں گے اور عورتیں بھی رکھتے رہیں گے. تو اب یہ دھندا ہے جس کی وجہ سے یہ چل رہی ہے، یہ طلاق اور حلالے چل رہے ہیں. یہ سب کو نہیں کہہ رہا میں، اس میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن بھیڑ ایسی ہے. سب پیسہ کمانے کی ودیا ہو گئی اب. اس کا مطلب نکاح فلم آئی تھی، اس نے تو بڑا دماغ برین واش کر لیا پورے بھارت کا. دیکھیے پروسیجر تو یہ جو میں نے بتایا، اسلام نے اگر یہ رکھا ہوتا کہ نہیں طلاق کبھی نہیں ہو سکتی، طلاق نہیں، یہ اسلام نے نہیں رکھا ہے. اس لیے نہیں رکھا ہے کہ پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہو ہی نہیں سکتی تو 2 ہی راستے رہتے ہیں، نباہ تو ہو نہیں رہا. آج کل کے دور میں یا تو کسی اور کے ساتھ عورت و مرد رہتے ہیں، وہ اور کسی کے ساتھ میں رہ رہے ہیں، یہاں پر رشتہ جو ہے بنا ہوا ہے، طلاق نہیں ہو پائے گی. اور یا ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے چکر میں رہتے ہیں کہ رشتہ تو تبھی ختم ہوگا. تو جب ایک ایگریمنٹ تھا، جب زندگی سورگ نہیں بن سکتی، جب زندگی نرک بن جائے گی تو ختم کر دو. لیکن ختم کرنا جو ہے وہ ایسے ہے کہ جہاں پہ 50 تو تمہارے پاس موقع ہو ری تھنکنگ کے، اور دوسرے لوگ بھی اس کے اندر انٹرسٹ لیں کہ یہ نہ ہو ختم. عدالت کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، اتنی بات ضرور ہے. اگر حلالہ شبد گوگل پہ ڈال کے سرچ کیا جائے گا تو آپ نے جو بتایا یہ بات آئے گی، جو مولوی بتاتے ہیں وہ آئے گا. سب میں تو قرآن سے آیتیں دکھا سکتا ہوں. میں یہ پروسیجر، آج کا بچہ جو ہے قرآن نہیں پڑھتا ہے. میں کیا کروں، اب یہ تو میرے ہاتھ میں ہے. وہ تو گوگل میں ٹائپ کرے، مجھے نہیں معلوم گوگل میں کیا آئے گا، لیکن میں تو قرآن شریف سے دکھا سکتا ہوں. اور اس میں نکاح کانسیپٹ والا آئے گا، اس میں دکھایا میں تو طلاق بولا اور نے دوسرے شادی کری، اور میں تو پروسیجر قرآن حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں. ہاں وہ تو خیر آپ کی بات صحیح ہے. تو یہ بگاڑ جو پیدا ہو رہا ہے ہر دھرم میں وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، صحیح کانسیپٹ سامنے آ ہی نہیں رہا. اب اگر نہیں پتا آج پتہ چلا. اچھا، عدالت کو دخل دینے کی اسلام نے اس لیے اجازت نہیں دی. اس میں عدالت سے مطلب یہی عدالتیں نہیں ہیں، بلکہ یہی شرعی عدالتیں کہلاتی ہیں مسلمانوں کی، ان کو دخل دینے کی اجازت نہیں دی. یہاں ان کے بیچ میں ہو جائے گا، اس لیے نہیں دی کہ ایک 3rd پرسن یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ تمہاری زندگی رہنے کے قابل ہے یا نہیں ہے. اب بہت سی چیزیں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسرا سنے تو ہنس دے گا، کہے گا یہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، لیکن یہ زندگی بھر نہیں رہ سکتے ساتھ میں، اتنا من مٹاؤ ہو چکا ہے کہ یہ نہیں رہ سکتے، اور ریزن کوئی کارن بتا نہیں پا رہے ہیں. تو ان کی تو زندگی ہمیشہ نرک بنی رہے گی نا. آپ ہر ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپ میں آپ ہر چیز ایسے نہیں ایکسپلین کر سکتے کہ صاحب بات یہ ہوئی تھی، وہ کہیں گے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یہ تو دوڑ تو چار نہیں ہوتا وہاں پر. اب جب نفرتیں ہو گئی پیدا، وہ چاہے کسی چھوٹی سی بات کے اوپر وہ نہیں ختم ہو سکتی.
اگر ہو سکتی ہیں تو کر دی جائیں، بڑا اچھا ہے، لوگ کوشش کریں گے. لیکن اگر ختم نہیں ہو سکتی تو پھر زندگی کو نرک بنانے کے بجائے اس کا الگ ہونا زیادہ بہتر ہے. اس کا مارجن دیا ہے، اس لیے یہ کسی تیسرے کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ فیصلہ کریں گے کہ بتاؤ طلاق کا کیس تھا یا نہیں تھا یہ، اور طلاق ویلڈ مانی جائے یا نہیں جائے. تو اس کو کسی تیسرے کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ جب ان کی کنسنٹ سے طے ہوا تھا تو ان کی کنسنٹ سے الگ بھی ہوگا. لیکن اتنی آسانی سے نہیں الگ ہوگا، اس میں بہت موقع ہوں گے، بہت پیچ اپ کے، پھر انہی کے ساتھ واپس دوبارہ رہنے کے بہت موقع ہوں گے. لیکن اب سوچ سمجھ کر آئیں گے کہ دیکھو پہلے طلاق ہو گئی تھی، اب ہمیں زندگی ٹھیک سے گزارنی ہے. تو یہ پھر یہ تو سارا پروسیس جو ہے یہ اس کے اندر کوئی ایسا نہیں، کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر کوئی برائی ہے. بلکہ وہ جو بہت سی چیزیں تھیں جہاں پر طلاق کو عدالت کے ہاتھ میں دے دیا یا طلاق کا سیدھے سے پروویژن تھا ہی نہیں، وہاں بہت سے خطرے رہتے ہیں. ان سب کو اسلام نے ان سارے خطروں کو روکا ہے کہ ایک دوسرے کو جان سے مارنے کے چکر میں نہیں رہیں. ایسا نہ کریں کہ یہاں تو شادی ہوئی بھی ہے، وواہت یہی ہے، ہم الگ سے لے کے کسی اور کو رکھا ہوا ہے. ہمارے قانون نے تو اس کی تو اجازت دے دی کہ الگ سے ہوٹل میں رکھو، ایک کسی اور گھر میں رکھو، وہ منع نہیں ہے. اب تو ہمارے یہاں تو قانون میں بھی اجازت ہے. اس کو طلاق نہیں دے سکتے، اس سے ڈفرینس ہوگا، اسے نہیں دے سکتے، دیتے رہو آپ، برسوں لگ جاتے ہیں. یہاں طلاق نہیں ہو سکتی، اور کسی اور کو لے کے آپ رکھو اور اس سے کوئی آپ نے میرج نہیں کی، وہ قانون میں ہمارے بھارت کے سنویدھان میں جائز ہے کہ اس کے ساتھ رہتے رہو. یہ رشتہ تمہارا باقی رہے گا، یہ وائف رہے گی، یہ تم اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے، یہ عدالت طے کرے گی. عدالتوں کے اندر برسوں لگتے ہیں، اور کبھی کبھی ہوتا ہے اس کے بعد عدالت نہیں مانتی کہ نہیں آپ کی نہیں ہوگی. تو وہ جو ہے بے وچار، اس کی تو پرمیشن ہے. اور یہ لیگل اگر ساتھ میں رہنا ممکن نہیں ہے تو اس کو الگ کرنا جو ہے وہ آسان نہیں رکھا ہے.